السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، آپ جانتے ہو ترکی کا ایک نیا ڈرامہ آیا ہے جس کا نام باربوسا ہے، اور ہالی ووڈ والوں نے باربوسا کو ڈاکو کیوں دکھایا ہے؟ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایسے کردار سے متعارف کرواتے ہیں جس کا سفر تو بحری قزاق یعنی پائریٹ کے طور پر شروع ہوا۔ اپنی بہادری جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے نیوی کا چیف بن گیا۔ خیر الدین باربوسا 1480 کی دہائی میں یونان کے ایک جزیرے لیسباس میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ کیترینا ایک عیسائی خاتون تھی، جبکہ والد کا تعلق ترک قبیلے سے تھا۔ اصل نام خضر بن یعقوب تھا، جبکہ خیر الدین ان کا لقب تھا، جو انہیں اس وقت کے سلطان سلیمان نے عطا کیا تھا۔ خیر الدین کا مطلب ہے دین کی بھلائی۔ اس نے یورپ میں باربوسا کے نام سے شہرت پائی، جبکہ طالبی زبان میں باربوسا کا مطلب ہوتا ہے سرخ داڑھی۔ تاریخ میں وہ بحری روم کا بحری قزاق پائریٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی ساری زندگی سمندروں اور جزیروں میں جنگیں لڑتے ہوئے گزری۔ خیر الدین کو بچپن میں سمندری مہم کا بہت شوق تھا، اور اسی شوق نے اسے پہلے بحری قزاق اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کا نیوی چیف بنا دیا۔ باربوسا شروع میں اپنی کشتی کے ساتھ مسلم مہاجرین کی مدد کیا کرتا تھا اور انہیں اسپین کے عیسائی فوجوں سے بچاتے ہوئے محفوظ جگہ تک پہنچا تھا۔ اس کی بہادری اور مہارت کی وجہ سے اسے سمندروں کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ اٹلی سے لے کر فرانس تک جہاں بھی جاتا، اس کا ہر ایک بندرگاہ پر استقبال کیا جاتا تھا۔ 1503 میں جب وہ اپنی کشتی میں سفر کر رہا تھا، اسی دوران عیسائی فوج نے نہ صرف اس پر حملہ کیا بلکہ اس کی کشتی بھی اپنے قبضے میں لے لی۔ اس کے بعد 1505 میں جب اسپین پرتگالیوں نے شمالی افریقہ کے مسلمانوں پر حملہ کیا تو باربوسا نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بحری روم میں دشمنوں کے بحری جہازوں کا نقصان پہنچاتے ہوئے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ 1516 میں جب باربوسا اور اس کے بھائی اروج نے الجیرس پر حملہ کیا تو ترکی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شمالی افریقہ میں اپنی جڑیں مضبوط کر لی۔ بادشاہ ترک حکومت نے ان کی مالی امداد کرتے ہوئے باربوسا کو بحری روم کا سمندری گورنر اور اس کے بھائی اروج کو الجیرس کا گورنر بنا دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے نئے آنے والے بادشاہ سلیمان نے باربوسا کو گورنر بنا دیا، جس کے بعد باربوسا نے تیونس کو فتح کیا۔ باربوسا کی سب سے بڑی فتح جو تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھی جاتی ہے، 1538 میں وینس جنیبا اسپین پرتگال مالٹا کے خلاف سب سے بڑی جنگ کی تھی، جس میں دشمنوں کے 300 جہاز کو تباہ کیا تھا۔ اس فتح نے ترکوں کے راستے کھول دیے تھے، جس سے سلطنت عثمانیہ کے پھیلنے میں مدد ملی۔ یہ باربوسا کی شجاعت اور بہادری کا نتیجہ تھا۔ تیونس اور الجیرس سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنے۔ اسے اسپین سے سخت نفرت تھی، کیونکہ اسپین نے پرتگالیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے اسپین کی کوئی بھی کشتی بحری جہاز باربوسا سے محفوظ نہ تھی۔ خیر الدین باربوسا کی بہت سی لڑائیاں جیتنے کے بعد آخرکار عیسائیوں نے ہار مان لی اور سلطان سلیمان کے ساتھ امن معاہدہ کیا۔ پھر ستمبر 1540 میں روم کے بادشاہ چارلس نے سلطنت عثمانیہ کو زیر کرنے کی کوشش کی، اور اس نے باربوسا کو اسپین کے کچھ علاقوں کا حاکم بننے کی پیشکش کی۔ لیکن خیر الدین باربوسا نے اس کی پیشکش کو نہ صرف ٹھکرا دیا بلکہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کھڑا ہو کر بحر روم میں ترکی کی عظمت قائم کی۔ وہ بحر روم کے جہازوں کو آسانی سے ہائی جیک کر لیا کرتا تھا، بلکہ سیاست میں بھی ماہر اور ہوشیار جنگجو تھا، جس نے یورپ کے سب سے زیادہ طاقتور عیسائی بادشاہ چارلس پنجم کو شکست دے کر سلطنت عثمانیہ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اس کی لڑائی کا زیادہ تر علاقے اطالوی اور ہسپانوی رہے۔ 1545 میں سمندروں کے بادشاہ نے سمندر کے نرم پانی سے ریٹائر ہو کر استنبول میں سکونت اختیار کر لی۔ 1546 میں ان کا انتقال ہو گیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے مرکز پر واضح الفاظ میں لکھا گیا، یہ فاتح الجیرس اور تیونس کا مقبرہ ہے۔ خدا کا متحرک اسلامی سپاہی کیپٹن خیر الدین باربوسا، جسے خدا اپنے حفاظت میں رکھے۔ اس کی زندگی پر غزوات خیر الدین پاشا کے نام سے 5 کتابیں لکھی جا چکی، جو اس وقت استنبول یونیورسٹی میں موجود ہیں۔ باربوسا خود تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے عظیم بحری فوج چھوڑ گیا، جس نے بحر انوج سے لے کر بحر ہند تک پانیوں پر سلطنت عثمانیہ کو وسعت دی۔
آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔